حضور مکرم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، اصحاب موجود تھے. حضور نے کہا یہ جو شخص دروازے سے آئے گا نا اس وقت، کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو. ایسی روایتیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت ہیں. ایک مل کے صلوات بے دینا امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ روایت مولا علی علیہ السلام کے بجائے ایک اور صحابی کے لیے، ورنہ مولا علیہ السلام کے لیے مثال کے طور پر آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا میدان قیامت میں، اور پوچھا صحابیوں نے کہ وہ امام کون ہے. امام نے کہا، رسول اللہ نے کہا وہ جو داخل ہو رہا ہے، اب جو دروازے سے داخل ہوگا، اور مولا علی بن ابی طالب داخل ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھے. ایک شخص بوڑھا سا تھا، وضو کرتے ہوئے داخل ہوا مسجد میں. اب ضروری تو نہیں تھا کہ تمام اصحاب سب کو جانتے بھی ہوں، مدینہ ایک شہر ہے، بہت سارے رہنے والے ہیں، نہیں جانتے تھے اسے اتنا. اگلے دن حضور نے کہا جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو کون دروازے سے داخل ہوگا، وہی شخص پھر داخل ہوا. تیسرے دن حضور نے کہا جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو کون داخل ہو رہا ہے، وہی داخل ہوا. اب حضور کے سامنے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ جیسے حضور نے کہا تو ایک صاحب اٹھ کے جائے وہی خود سے داخل ہو جائے، اس طرح سے تو پاسبل نہیں تھا. حضور مکرم بیان بھی اس وقت کرتے تھے کہ جب وہ داخل ہونے والا ہوتا تھا، علم غیب سے جانتے تھے. عبداللہ ابن عمرو عاص کا بیٹا، البتہ یہ عمرو عاص سے بہتر ہے اپنے باپ سے. تو اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں گا کہ 3 دن حضور مکرم بار بار اس کے لیے کہتے ہیں کہ جنتی شخص کو دیکھنا، اس کو دیکھو، اس میں ہے کیا آخر. ایک دفعہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے مدینہ کے ایک آؤٹسکٹ میں اس کا ایک خیمہ تھا جس میں وہ رہتا تھا. میں نے اس سے جا کے مسکین بنتے ہوئے یہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو کوئی مدد کر سکتے ہو. اس نے کہا آ جاؤ. خیمے میں لے گیا. کہتا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا نیکی ہے اس کی. تو دن اس کے ساتھ گزارا. رات میں وہ سو بھی گیا تھا. کوئی ایسا نہیں کہ پوری رات عبادت کرتا رہا ہوں، کہ لمبی لمبی عبادتیں نماز پڑھتا ہوں راتوں میں. تو جب فجر کے لیے اٹھا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اصل بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں ہے کیا. بات یہ ہے کہ میرے پاس رہنے کی اپنی جگہ ہے، میں تو حضور مکرم نے تمہارے لیے 3 دن گواہی دی ہے کہ تم جنتی ہو، تو میں دیکھنا چاہتا تمہاری نیکی کون سی ایسی تو مجھے بتلاؤ. اس نے کہا کہ میں جو سمجھ سکتا ہوں تو میری 3 عادتیں شاید ایسی ہیں کہ وہ مجھے جنت میں لے کے گئی ہیں. پہلی میری کیفیت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے تو میرے دل میں کوئی غم نہیں ہوگا. ساری دنیا کیا تھی؟ بس یہی تھا کہ میرے دل میں کوئی غم نہیں آئے گا. اس کا مطلب بار بار یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کیئرلیس بن کر اپنی دنیا کو ختم کر دیں گے. نہیں، حالات اگر ایسے ہو جائیں کہ دنیا آپ سے چھن جائے تو زاہد ہونا چاہیے انسان. کہتے مجھے غم نہیں ہوگا. دوسرا، کسی ایک سے بھی میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. حضور نے کہا جنتی شخص کو دیکھو. تیسرا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے میں حسد کرتا ہوں. حضور نے کہا یہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آتی ہیں تمرین سے، پریکٹس سے آتی ہیں آہستہ آہستہ. ضروری نہیں کہ آل اوور سڈن اوور نائٹ آپ سوئچ آن کریں گے سب شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو ہم ان روایتوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی ذکر ہو جائے، میرے لیے بھی نصیحت ہو جائے، اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ، اور جہاں تک انشاءاللہ آواز جا رہی ہے